محبت اور یہ عشق کے جام صرف منہاج القرآن کے در سے ملتے ہیں۔ آؤ سنو، میرے آقا کی جسامت و قدامت درمیانی تھی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک گولائی میں تھا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کشادہ تھی، میرے آقا کی ناک مبارک کھڑی تھی، نبی کریم کی پلکیں دراز تھی، نبی کریم کی پلکوں کے اوپر بالوں کی لکیر گہری اور سیاہ تھی، نبی کریم کے دونوں دانتوں کے درمیان قدر فاصلہ تھا، نبی کریم جب مسکراتے تو آپ کے دانتوں سے نور کی شعائیں نکلا کرتے تھے، نبی کریم جب چلتے تو آپ قدموں کو اٹھا کر چلا کرتے تھے، نبی کریم جب چلتے تو نظروں کو جھکا کے چلا کرتے تھے، نبی کریم کے دانتوں سے نور کی کرنیں نکلا کرتے تھی۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کپڑا سینے کے لیے ہمسائی سے سوئی مانگ کر لے کر آتی ہوں، وہ گھر میں گم ہو جاتی ہے، میرے آقا کمرے میں تشریف لے آتے ہیں، میرے آقا تکلم فرماتے ہیں، میرے آقا گفتگو فرماتے ہیں، میرے آقا کلام کرتے ہیں، میرے آقا کے کلام کرنے کی وجہ سے ان کے چہرے اقدس سے نور کی شعائیں نکلتی ہیں، نور کی کرنیں نکلتی ہیں، مجھے وہ گم ہوئی سوئی میرے آقا کی روشنی سے مل جاتی ہے۔ یہ میرے آقا کی سیرت ہے۔ تو احباب ذی وقار، نبی کریم جب چلتے تو نظروں کو جھکا کے چلا کرتے تھے، نبی کریم کے سینے سے لے کر ناف تک آپ کے بالوں کی پتلی لکیر تھی، نبی کریم کی ہتھیلیاں پرگوش تھی، نبی کریم کے پاؤں کے تلوے گہرے تھے، نبی کریم کی ہڈیوں کے جوڑ مضبوط تھے۔ احباب ذی وقار، نبی کریم کی خصوصیت میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے، میرے آقا کے جسم پر مکھی کبھی نہ بیٹھی تھی، میرے آقا کی خصوصیت یہ بھی ہے، میرے آقا کو جمائی کبھی نہ آئی تھی، میرے آقا کی خصوصیت یہ بھی ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب سوتے تو آپ کا وضو کبھی نہ ٹوٹا تھا، آپ کے کپڑے کبھی ناپاک نہ ہوئے تھے۔ نبی کریم کی خصوصیت یہ بھی ہے، سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک شک ہوگی۔ نبی کریم کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ قیامت کے دن جو ہستی سب سے پہلے قبر سے نکلے گی وہ احمد مجتبیٰ کی ہوگی، جو سب سے پہلے شفاعت کرے گی وہ احمد مجتبیٰ کی ہوگی، جو سب سے پہلے امت کو بخشوائے گی وہ محمد مصطفیٰ کی امت ہوگی، جو سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگی محمد مصطفیٰ کی امت ہوگی۔ احباب ذی وقار، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی مجلس میں تشریف لے جاتے تو کوئی کتنا ہی دراز کر کیوں نہ ہوتا، میرے آقا سب سے لمبے نظر آیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خصوصیت یہ بھی تھا کہ آپ جب سوتے تو آپ کا دل سوتا تھا، آپ کی آنکھیں سوتی تھی، آپ کا دل نہ سوتا تھا۔ تو حضرت نبی کریم کا جب انتقال ہوتا ہے تو تمام صحابہ کرام پریشان ہو جاتے ہیں، تمام صحابہ کرام غمزدہ ہو جاتے ہیں، تمام صحابہ کرام پریشانی کے عالم میں آپ افسوس کرتے ہیں، مگر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پریشان نہ ہوئے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ غمزدہ نہ ہوئے، حضرت علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو پریشانی کے آثار نظر نہیں آئے۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ تمام صحابہ کرام کی نظر مصطفیٰ کی آنکھوں پہ تھی جو سو چکی تھی، مگر مولا علی مشکل کشا کی نظر میرے آقا کے دل پہ تھی جو بیدار رہتا تھا۔ میرے آقا کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ ہمارے پسینے سے بدبو آتی ہے، مصطفیٰ کے پسینے سے خوشبو آتی تھی۔ میرے آقا کے پسینے سے بولو، محبت سے بولو، خوشبو آتی تھی۔ اس لیے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، فرمایا میں نے مشک و عنبر کو سونگا، میں نے کستوری و زعفران کو سونگا، میں نے پھولوں کو سونگا، میں نے عطر کو سونگا، ایسی خوشبو مجھے دنیا میں کہیں نہ ملی جیسے مصطفیٰ کے پسینے سے ملا کرتی تھی۔ ایسی خوشبو ہم نے کہیں حاصل نہ کی جیسی مصطفیٰ کے بولو پسینے سے ملا کرتے تھے۔ اگر حدیث مبارکہ میں آتا ہے اگر مکہ کی سرزمین پر دو گلیاں تھی، ایک گلی سے میرے آقا گزر کر گئے ہوتے، دوسری سے نہ گزرے ہوتے، صحابہ کرام نے کسی نے میں سے جا کر میرے آقا کو تلاش کرنا ہوتا تو ایک گلی میں جا کر اسے سونگ لیتے، دوسری گلی میں جا کر سونگ لیتے، جہاں پھولوں کی خوشبو آتی وہاں چل پڑتے، سمجھ آتے مصطفیٰ اسی گلی سے گزر کر گئے ہیں۔ تو گویا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات تھی۔ صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا یہ عالم کہ جیسے میں نے ابتدا میں کہا کہ ابوبکر صدیق نے مصلح چھوڑے، آؤ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت مصطفیٰ پوچھتے ہیں، آؤ عشق مصطفیٰ پوچھتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت کا عالم یہ کہ آپ نے اسلام قبول کیا، حجر اسود کے پاس پہنچ گئے، حجر اسود کے پاس جا کر دیکھا، جا کر حجر اسود سے مخاطب ہوئے، فرمایا اے حجر اسود مجھے علم ہے تو پتھر ہے، اے حجر اسود کوئی کہے
کہ ہم خدا کہنے پر، خدا کے سننے پر ہم مانتے ہیں۔ آؤ مصطفیٰ کا ادب صحابہ کرام سے سیکھو۔ حضرت اسود کے پاس گئے، جا کر کہا اے حضرت اسود مجھے علم ہے تو پتھر ہے، تو مجھے نفع نہیں دے سکتا، تو مجھے نقصان نہیں دے سکتا، تو میرے کسی نفع نقصان کا مالک نہیں، مگر یاد رکھ میں وہ عمر ہوں جو اس صحن کعبہ سے پتھروں کو اٹھا کر باہر پھینکتا رہا، میں وہ عمر ہوں جو ان پتھروں کو توڑتا رہا، لوگوں کو ان کی پوجا کرنے سے منع کرتا رہا، اور میں خود ان کی عبادت کرتا رہا، مگر یاد رکھ اے پتھر تجھے چومتا اس لیے ہوں تجھے میرے مصطفیٰ کے لب لگے ہیں، تجھے میرے مصطفیٰ کے ہونٹ لگے ہیں، میں اس لیے تجھے اب تیرا بوسہ لے رہا ہوں۔ آؤ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت رسول کا عالم دیکھیں۔ 6 سال کے بعد سن 6 ہجری کا واقعہ ہے، 6 ہجری کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبہ اللہ کا طواف کرنے سے منع کیا گیا کفار کی طرف سے۔ میرے آقا مدینہ طیبہ میں تھے، منع کر دیا گیا کہ آپ نے طواف نہیں کرنے آنا، تو میرے آقا نے حضرت عثمان غنی کو بھیجا، جاؤ کفار سے مذاکرات کرو کہ ہمیں طواف کرنے کی اجازت دی جائے، ہم عمرہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو حضرت عثمان غنی گئے، جا کر طواف کرنے کی اجازت مانگی، کفار سے مذاکرات کیے، مذاکرات ہو کے ناکام ہو گئے، مگر کافروں نے کہا کہ اے عثمان تم آ گئے ہو، کافروں نے کہا اے عثمان تم آ گئے ہو، تمہیں اجازت دیتے ہیں کہ تم طواف کر لو، تمہارے پیغمبر کو اجازت نہیں۔ اتنی بات کرنی تھی، حضرت عثمان غنی تڑپ اٹھے، فرمایا اے کافرو تم نے ہمارے ایمانوں کو جانچا نہیں ہے، تم نے ہمارے ایمانوں کو پہچانا نہیں ہے، تم کہتے ہو کہ تم آ گئے کعبے کو تک لو، ارے کافرو میں اس کعبے کو تکنا بھی نہیں چاہتا جب تک میرا مصطفیٰ میرے ساتھ نہ ہوگا۔ جواب دیا 6 سال کے بعد ہمارے جیسا ہوتا کعبے کو دیکھ کر، فرمایا چلو جی ہم کرتے ہیں، نہیں کوئی کرتا تو نہ صحیح۔ ان کے محبت کا عالم یہ تھا۔ اب کعبہ خدا کا گھر ہے، کعبہ بولے کس کا گھر ہے؟ خدا کا گھر ہے۔ اس خدا کے گھر میں حضرت عثمان غنی کھڑے ہیں، کھڑے ہو کر کفار کو کیا کہا؟ فرمایا اس کعبے کو دیکھنا بھی نہیں چاہتا جب تک میرے مصطفیٰ میرے ساتھ نہ ہو۔ یہ پیغام دیا گیا ہمیں عقیدہ درست کرنے کا۔ یہ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے یورپ کے اندر ان مراکز کو بنا کر ہمیں یہ پیغام دیا کہ لوگوں اپنے عقیدے کو درست رکھو، اپنی محبت کو درست رکھو، اپنے سمتوں کو درست رکھو۔ تو اب یہاں پر یہ بات کتابوں میں نہیں ملے گی، توجہ، یہ بات کتابی بات نہیں ہے، یہ بات فقط خطابات سے ملتی ہے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی۔ فرمایا اگر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا کہ ہم اس کعبے کو دیکھنا بھی نہیں چاہتے، کافروں سے کہا تم تو کہتے ہو کہ کر لو طواف، ہم نہیں کرنا چاہتے، دیکھنا بھی نہیں چاہتے، تو یہ بات کتابی نہیں ہے سوائے شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری کے خطابات سے۔ آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں اگر عثمان غنی نے مصطفیٰ کے بغیر یہ کہا کہ کعبے کو تکنا نہیں چاہتا، اگر مصطفیٰ ساتھ ہوتے تو کس کا طواف ہوتا تھا، کعبے کا یا کعبے کا؟ بات سمجھنے والی ہے۔ اگر مصطفیٰ ساتھ نہ تھے تو کعبے کو تکنا نہیں چاہتے، اگر مصطفیٰ ساتھ ہوتے تو طواف کس کا تھا، کعبے کا تھا یا کعبے کا تھا؟ تو طواف مصطفیٰ کا ہوا کرتا تھا۔ ان کے ایمان کی مرکز و محور، ان کے ایمان کا تمام زندگی، ان کی نسلیں مصطفیٰ کی جان پر قربان تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا عالم دیکھیں۔ حضرت علی مولا کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا ایک جنگ سے واپس آئے، میرے آقا نے حضرت علی سے کہا اے علی میں کچھ دیر آرام کرنا چاہتا ہوں، کچھ دیر بولے آرام کرنا چاہتا ہوں، تو میں تمہاری گود میں اپنا سر رکھ کر سونا چاہتا ہوں، میں آرام کرنا چاہتا ہوں۔ تو مولا اب عصر کا وقت گزر رہا تھا، مغرب کا وقت شروع ہو رہا تھا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ سکتے تھے کہ یا رسول اللہ میں نے نماز عصر ادا نہیں کی، میں نماز ادا کر لوں۔ اگر ہمارے جیسا کوئی ہو تو ہم تو یہی کہیں گے کہ ہم نے، کیونکہ نماز خدا کی عبادت ہے، تو ہم کی نماز عصر ادا کریں گے، اطاعت بعد میں کریں گے۔ مگر مولا علی مشکل کشا نے کیا کہا؟ فرمایا
کہ یا رسول اللہ آپ آرام کیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کی گود میں اپنا سر مبارک رکھا, آرام کرنے لگے. کچھ دیر گزری, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی اور پوچھا اے علی تو نے نماز عصر ادا کر لی؟ اب یہ صحابہ کرام کا تمہیں مصطفیٰ بتا رہا ہوں. فرمایا نماز عصر ادا کر لی؟ فرمایا یا رسول اللہ نہیں کی. فرمایا کر لو. اب سورج غروب ہو چکا تھا, گویا سورج رب کو سجدہ کر رہا تھا. سورج جب غروب ہوتا ہے گویا رب کو بولے سجدہ کرتا ہے. فرمایا یا رسول اللہ یہ کیسے ممکن ہو, اطاعت آپ بھی کروں نماز قضا ادا کروں, یہ ممکن نہیں ہے. تو رب کائنات کے بارگاہ میں میرے آقا نے ہاتھ اٹھائے, فرمایا مولا علی تیرے اور تیرے محبوب کی اطاعت میں اور تیری اطاعت میں مصروف تھا. سورج تو واپس پلٹا, میرے علی نے نماز عصر ادا کر لی ہے. میرے علی نے نماز عصر ادا کر لی ہے. توجہ, اب میرے آقا نے اب ہاتھ اٹھائے تو خدا کی قسم حدیث مبارکہ میں آتا ہے سورج نے پکار کر کہا ہوگا, سورج تڑپ کر کہتا ہوگا, سورج چلاتا ہوگا کہ مولا ایک طرف تیرا سجدہ ہے, میں غروب ہو چکا, ایک طرف تیرے سجدے کا وقت ہے, ایک طرف تیرے مصطفیٰ کے بلاوے کا وقت ہے, تیرا محبوب مصطفیٰ بلا رہا ہے, کیا کروں؟ رب کائنات نے جواب دیا ہوگا اے سورج تو نے دیکھا نہیں میرے مصطفیٰ کی محبت میں علی نے نماز عصر قربان کر دی. ارے سجدے روز ہوتے رہیں گے میرے مصطفیٰ کی اطاعت کر, میرے مصطفیٰ کی اطاعت لازمی ہے, اطاعت کر. فرمایا خدا کی قسم سورج یوں واپس پلٹ رہا تھا جیسے کوئی ڈوریاں باندھ کر اسے کھینچ رہا. یہ کیا ہے؟ یہ ادب مصطفیٰ ہے. اور آج یہی ادب مصطفیٰ, تعلق مصطفیٰ, نسبت مصطفیٰ, محبت مصطفیٰ, عشق مصطفیٰ کا پیغام منہاج القرآن کی طرف سے ملتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ربیع الاول کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے پیغام دیتے ہیں, اس کو سلامت ہم سب کو اچھی طرح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر پہ ایک مسئلہ سماعت فرما لیں کہ جی 12 ربیع الاول کو آقا کی ولادت بھی ہوئی, وفات بھی ہوئی. 12 ربیع الاول کو تو ہم جناب والا آقا کی وفات کا غم کیوں نہیں مناتے؟ سوال آتا ہے ذہنوں میں کہ ہم آقا کی وفات کا غم کیوں نہیں مناتے؟ ہم غم اس لیے نہیں مناتے کہ ہم آقا کی ولادت کو مانتے بھی ہیں, آقا کی وفات کو مانتے بھی ہیں, مگر ولادت کو مانتے ہیں مناتے ہیں, وفات کو مانتے ہیں مناتے نہیں. کیوں؟ غم اس کا ہوتا ہے جو چلا جاتا ہے. جواب اتنا سا, غم اس کا ہو جو چلا جائے. مصطفیٰ زندہ و سلامت ہے. ماں بین بیتی و منبر روضۃ من ریاض الجنہ, کیا فرمایا کہ جنت کا ٹکڑا ہے, منبر رسول سے لے کر میرے آقا کے روضہ اطہر تک, یہ تمام حصہ جنت کا ٹکڑا ہے. تو جنت میں زندہ رہا کرتے ہیں, مردہ نہیں رہا کرتے جنت میں. تو ہمارا ایمان یہ ہے میرے آقا زندہ و سلامت ہے, تو ہم زندہ و سلامت کا ماتم نہیں کیا کرتے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے عقیدے درست رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.